شادی کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہر انسان کو شادی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شادی نہیں کر رہا بغیر کسی شرعی عذر کے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے حساب سے شادی کی پہلی رات کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلام کا طریقہ بتانا ہے جن کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ جب دلہا اور دلہن کمرے میں جائیں اور تنہائی ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے دلہا اور دلہن دونوں وضو کر لیں اور پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں۔ اگر دلہن حیض کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے، لیکن دلہا ضرور پڑھے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد دلہا دلہن سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں اور کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ لڑکی سے اس طرح بات کریں کہ اس کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دلہا تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں، تھوڑا اس کی سنیں۔ پھر اس کے بعد دلہا اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں نرمی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں پکڑے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے۔ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ بات ضرور بتائیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ جس لڑکی کو نہیں معلوم ہو وہ کچھ غلط نہ سوچنے لگے۔ صحبت سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائیں، اپنے آپ پر اطمینان رکھیں، جلد بازی نہ کریں۔ پہلے بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کریں، پھر بوس و کنار وغیرہ سے اس کو راضی کریں۔ اس کے بعد جب مرد عورت صحبت کا ارادہ کر لیں تو کپڑے جسم سے الگ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی شخص صحبت کے وقت دعا نہ پڑھے تو اس شخص کی شرمگاہ سے شیطان لپٹ جاتا ہے اور اس مرد کے ساتھ شیطان بھی اس عورت سے صحبت کرنے لگتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نافرمان، بری عادت والی، بغیرت، بددین ہوتی ہے۔ شیطان کی اس دخل اندازی کی وجہ سے اولاد میں تباہ کاری آ جاتی ہے۔ جس وقت انزال ہو یعنی مرد کی منی اس کے عضو تناسل سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے لگے، اس وقت دل ہی دل میں اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مرد اپنی بیوی کے ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب مرد پیار سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب عورت سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پخانے کی جگہ میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے۔ جس مرد نے عورت سے اس کے پیچھے سے مقام سے صحبت کی اس نے کفر کیا۔ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے سے صحبت کی۔ اس لیے بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کریں۔ مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ مطلب گندی فلمیں جیسے گندے طریقوں سے کچھ نہ کریں، بلکہ صرف اسلامی طریقے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ صحبت کریں۔ کچھ لوگ ایسی باتیں عالموں سے پوچھنے، کہنے اور سننے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا غلط جگہ سے غلط باتیں جان کر غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ شرم کی وجہ سے شریعت کے ان باتوں کو نہیں جان پاتے ان تک بھی یہ باتیں پہنچ سکیں اور ان کا اور ہمارا ہر عمل شریعت اور سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے اسلامک ورلڈ ٹی وی۔